अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि व मा अदराक मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वमन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वमन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सदक़तु रद्दुल बलाअ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात बनती नहीं पर बना लेते हैं मेरे आका तेरा नाम लेकर महफिल को सजा लेते हैं। रूठ जाता है अल्लाह जब इन गुनहगारों से तो दरूद पढ़ते हैं और अल्लाह को मना लेते हैं। ज़ौक़ शौक़ से मोहब्बत इखलास से जिसको जितनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत है कितने ज़ौक़ और शौक़ से बवाज़े बुलंद मेरे साथ मिलकर दरूद पाक पढ़े।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ سرسبز کھیتیاں ہیں تیری غزا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر بر شمس و قمر ماہ و شمار کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو ہے خدا کے واسطے، اور بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے واسطے قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہگاروں کو تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ میرے واجب الاحترام سادہ کریم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا آج 23واں روزہ ہے اور جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ نے کیا 30 روزے پورے ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری عید ہفتے کو ہوگی، اور اگر 30 روزے پورے نہ ہوئے 29 پر چاند نظر آ گیا تو پھر ہماری عید جمعے کو ہوگی۔ صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، عامۃ المسلمین، مومنین، کاملین 6 مہینے پہلے اللہ سے رمضان مانگتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ مل جاتا تو رمضان کے مہینے کا حق ادا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے اس کی جدائی پر رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں آپ علیہ السلام کمر کس لیا کرتے تھے اعمال صالحہ کے لیے، چونکہ مہینہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے ہر عبادت کے لیے، جس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ رمضان شریف کے آخری عشرے کو صحیح عبادات کے ساتھ مرصع مسجع کر کے گزارنے والے بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جیسے آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے عید کی تیاریوں میں لوگ لگ جاتے، خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں، عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ آخری عشرہ خوب رمضان کو ہاں جی صحیح عبادات کے ساتھ منانے کا نام بنتا،
تب جا کر انسان کا کام بنتا۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں، اور جی مصروفیت کی وجہ سے ہم بہت سارے نیک کام نہیں کر سکتے، حالانکہ ایسے نہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے، ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ آخری وقت میں وصیت کی، نصیحت کی، فرمانے لگے میری نماز جنازہ کی امامت وہ مرد کلندر کرے گا ساری زندگی جس کی فرض کی جماعت نہ فوت ہوئی ہو۔ نمبر 2، ساری زندگی عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ کبھی نہ چھوٹی ہو۔ اور نمبر 3 یہ کہ تہجد کی نماز ساری زندگی میں میرا جنازہ پڑھانے تک کبھی نہ چھوٹی ہو۔ اور نمبر 4 کسی بھی غیر محرم عورت پر غلطی سے بھی کبھی نظر نہ پڑی ہو۔ اندازہ لگائے اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ مل جایا کرتے تھے، اب تو اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا ولی ہے، وصیت کر کے دنیا سے چلا گیا، جنازہ رکھا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع لگا ہے، لاکھوں مریدین سارے کے سارے متقدین کھڑے ہیں، آواز لگنے لگی ہے، دوپہر ہونے کو لگی ہے، جنازہ پڑھوا دو، آواز لگی ہے، اللہ والے نے جنازہ پڑھانے والے امام کے لیے وصیت کی ہے جس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائیں گی، وہ نمازی جنازہ کی امامت کرے گا۔ جب شرائط سنانے جائے لگتی ہیں، بندے پیچھے ہٹ جانے لگے ہیں۔ جب عصر کا وقت ہونے لگا ہے، پہلی صف میں سے اللہ کا بندہ باہر نکلا ہے، سفید چادر سے اپنا منہ چھپایا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے پاس آ گیا، ان کے چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھے کو بوسہ دے دیا، فرمانے لگا سمجھ گیا ہوں کس کو نصیحت کر کے تو چلا ہے۔ اور قطب الدین بختیار کاکی میں سمجھ گیا ہوں تو نے وصیت کس کو کی ہے، میں سمجھ گیا ہوں کس کے لیے تو وصیت کر کے گیا، اور میرے خواجہ تجھے کیا ملا، میرا راز فاش کر کے تجھے کیا ملا ہے، اور میرے خواجہ تجھے کیا ملا، تیرا جنازہ نہیں پڑھاتا، آگے بڑھنے والا کوئی نہیں، میں تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں، میرا راز باقی کوئی نہیں۔ آج ہماری ملازمت کا بہانہ روزی نماز میں آڑ بن جاتا ہے، آج ہماری کاروبار کا بہانہ روزی نماز تراویح میں آڑ بن جاتا ہے، آج ہمارا دکاندار ہونا روزی نماز تراویح میں آڑ بن جاتا ہے، آج ہمارا تھوڑا سا کام پڑ جائے تو عبادات کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں جس شخصیت نے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، مصلی پہ کھڑا ہوا آواز لگائی ہے 4 شرطیں میرے اندر پوری ہیں، جنازے کی نیت کر لو۔ اور میرے نوجوان بھائی، تو نیند کے بہانے نماز چھوڑنے والا، تو کاروبار کے بہانے نماز چھوڑنے والا، گھر میں غمی خوشی کے بہانے نماز چھوڑنے والا، ذرا سی سفر پر روزہ چھوڑ دینے والا،
تھوڑی سی مصروفیت پر حج پہ نہ جانے والا اللہ نے لاکھوں کروڑوں دیا ہے، کنجوسی کی وجہ سے اللہ کے نام پر نہ دینے والا خدا کے لیے دیکھ لینا نہ جنازہ پڑھانے والا کون ہے؟ نماز جنازہ ہو گئی دنیا کی بڑھنے لگی ہے، ارے دیکھیں کون سا مرد کلندر ہے، دیکھیں کون سا سکندر ہے، ارے دیکھیں کون سا غوث قطب ابدال ہے جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ چہرے سے رومال ہٹا دیا گیا، اس وقت کا ساری ہندوستان کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ مصلی پہ کھڑا ہے۔ لیکن الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ دفاع داغا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ آگا ہو۔ ساری رات شطرنج کھیلنے کا مزہ بڈھے بڈھوں کے دل کے اندر بھی موجود ہے، ساری رات لڈو کھیلنے کا رمضان میں مزہ بچے بچے کے اندر بھی موجود ہے، سفر کی حالت میں تاش سے دل بہلانا اور سفر طے کر لینا سب کے دل کے اندر اس کا مزہ موجود ہے، جگہ جگہ لیٹیں لگا کر چوک چوراہوں میں کرکٹ کھیلنے کا مزہ موجود ہے، گراؤنڈوں کے اندر بتیاں جلا کر فٹ بال کھیلنے کا مزہ موجود ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھانے کا مزہ موجود ہے۔ بتانا میرے بھائی تیرے وجود کے اندر اللہ کی توحید کا نبی کی سنت کا مزہ کیوں نہیں؟ اس لیے تمہیں عرض کرنے لگا ہوں زمانے میں معزز تھے عاملین قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ہر وقت کی بادشاہ یوں ہوا کرتے تھے، ساری زندگی نماز نہ چھوٹے، ساری زندگی تہجد نہ چھوٹے، ساری زندگی عصر کی سنتیں نہ چھوٹے، ساری زندگی کسی کی ماں بہن بیٹی پر ذرا بھی غلطی سے نظر نہ پڑی۔ پروردگار عالم نے روزہ فرض کیا ہے، لعلکم تتقون فرما دیا، تیری آنکھوں کی پرہیز ہونی چاہیے، کانوں کی پرہیز ہونی چاہیے، تیرے ہاتھوں کی پرہیز ہونی چاہیے، تیرے منہ کی پرہیز ہونی چاہیے، تب جا کر اللہ روزے پر تمہیں کمال درجے کا ثواب دے گا۔ یاد رکھنا ایویں روزہ اللہ کو کبھی اچھا نہیں لگتا۔